لیکن منصوبات میں ہمارا آخری ٹاپک ہے تمییز، ایسا منصوب اسم جو کسی اسم سے ابہام کو دور کر دے۔ ابہام کسے کہتے ہیں جی؟ شک، بات کلیئر نہ ہو کہ یہ ابہام جو ہے عام طور پر ابہام عدد میں ہوگا، وزن میں ہوگا، پیمائش میں ہوگا۔ قرآن میں یہ ابہام جو ہے عدد کے حوالے سے آئے گا۔ تو یہی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا یا ابتی، ابا جان انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، احد عشرہ، 11 دیکھا، میں نے 11 کو دیکھا۔ اب احد عشرہ کے بعد لفظ آ رہا ہے کوکبن، ستارے۔ اب یہ کوکبن جو ہے یہ ہے جی تمیز، اس نے احد عشرہ کے ابہام کو دور کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کیا کرو؟ اضرب بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ مارو پتھر کو۔ تو جب انہوں نے لاٹھی کو مارا پتھر پہ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، اس میں سے پھوٹ نکلے، اثنتا عشرتا، 12 پھوٹ نکلے۔ کیا 12 پھوٹ نکلے؟ عینن۔ تو یہ عینن جو ہے یہ تمیز ہے، یعنی 12 کیا چیز ہے؟ 12 کو کلیئر کیا گیا، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ عربی زبان میں اب گنتی کے حوالے سے 11 سے لے کر 99 تک کے اعداد، ان کی تمیز واحد منصوب آتی ہے۔ تو ذرا نوٹ کریں، کوکب واحد لفظ ہے نا، حالانکہ اردو میں ہم کہہ رہے ہیں ستارے، تو کواکب آنا چاہیے تھا اصولاً، لیکن عربی زبان میں کوکب واحد اور منصوب آیا۔ عینن، عین واحد لفظ ہے نا چشمہ، تو عیون نہیں آیا، عینن آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی اعداد کی تمیز واحد منصوب نہیں ہوگی۔ بعض اوقات قرآن میں تمیز ابہام کو دور کرنے کے لیے آئے گی نا، تو وہ ابہام بعض اوقات ایک اسم میں نہیں ہوگا، جملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا زید حسن، زید اچھا ہے، میں نے بتایا جی زید حسن، زید اچھا ہے۔ اب 100 آپ کے ذہن میں خیال آئے کس لحاظ سے اچھا ہے؟ اگرچہ جملہ پورا ہے لیکن ابہام پایا جا رہا ہے، کلیئر نہیں ہے جملہ، تو ایسے جملوں کو بھی تمیز کے ساتھ بعض اوقات کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں زید حسن علما، علم کے لحاظ سے، زید حسن وجہن، صورت کے لحاظ سے، زید حسن عملا، عمل کے لحاظ سے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا موت اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، تم میں سے کون، احسن، ایکم احسن، تم میں سے کون احسن ہے، احسن مین زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا، وہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری، احسن کس لحاظ سے؟ عملاً، عمل کے لحاظ سے۔ اس نے یہ موت اور زندگی، یہ مقصد کیا ہے اس کی تخلیق کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں، اور کس لحاظ سے؟ عمل کے لحاظ سے۔